اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کو ایکسپوز کر رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج ایک اور ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جس میں یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بیسیکلی تو کچھ ہی عرصہ رہ گیا ہے کہ یہ دو مذہب میں سے میرے حساب سے تو دونوں کا اعلان کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس جیسا فضل ہمدرد تھا جو کہ اعلان کر چکا ہے اپنی نا شیعت کا، اس نے بھی جلدی شیعت کا اعلان کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس نے مرزیت کا بھی اعلان کر دینا ہے۔ یہ ڈوئل کیٹیگری نکلے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس نے تو شیعت کا اعلان کیا، یہ مرزیت کا بھی اعلان کرے گا۔ تو اپنی رافضیت میں یہ اس قدر آگے نکل گیا ہے کہ اس کو یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پہلے ہی بہت بغض ہے، تو میں آپ کو کئی دفعہ ویڈیوز دکھا چکا ہوں۔ خلفاء ثلاثہ سے تو اس کو اعتراضات ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے۔ خلفاء ثلاثہ سے اس کو بہت سارے اعتراضات ہیں کہ جی مجھے ان سے یعنی کہ بہت سارے اعتراضات ہیں کہ ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور باقی صحابہ کے خلاف بھی یہ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی، اس میں یہ کہتا ہے کہ سب سے کم عمر، حدیث بتاتا ہے سنن ترمذی کی حدیث بتا رہا ہے کہ سب سے مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، ٹھیک ہے یہ حدیث بتا رہا ہے، حدیث ہے، بالکل میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا شخص جو اسلام لے کر آیا وہ علی ابن ابی طالب ہے، یعنی مردوں کے جینڈر میں۔ عورتوں کے جینڈر میں سیدہ ختیجہ ہے اور مردوں کے جینڈر میں سیدنا علی ہے۔ لیکن پھر یہ حدیث کیوں چھپاتا ہے جو اسی ہی بک کی 3667 نمبر حدیث ہے، اس کو کیوں چھپاتا ہے؟ جس میں واضح طور پہ، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہی ہوگی، جس میں واضح طور پہ الفاظ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ الستو اول من اسلم، کیا میں پہلا اسلام لانے والا نہیں ہوں؟ کیا میں پہلا اسلام قبول کرنے والا نہیں ہوں؟ اس میں واضح طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، اور یہ البانی، شیخ البانی اور زبیر زئی، ان دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اب میں اس حدیث کو نہیں جھٹلا رہا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہے رافضیت، ہمارے اندر رافضیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا مقام ہے۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، پہلا یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوستوں میں سے، اور پھر ان کا اپنا ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور چوتھے نمبر پہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ خلافت کے حساب سے ہم مانتے ہیں۔ ہاں، اگر اولاد رسول کی طرف آ جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہاں علیحدہ مقام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ آ رہی ہے کہ ہم تو دونوں کو ہی یعنی کہ ہم تو دونوں کا ہی احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو وہ تو بہت چھوٹے تھے، اور یہ الفاظ بول رہا ہے مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسی ہی کتاب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں سب سے پہلے اسلام لانے والا نہیں ہوں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد جو یعنی کہ ینگسٹر تھے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ لیکن یہ انسان اپنی رافضیت میں اتنا آگے نکل گیا ہے کہ اس کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی تو بتائے نا، اگر اسی کتاب کا ذکر کر رہا ہے، اگر حدیث کی اسی کتاب کا ذکر کرتا ہے، ویسے تو پلانٹ آف ارتھ پہ اس سے زیادہ ریفرنسز کوئی نہیں دیتا بقول اس کے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کہاں گیا اس کا ریفرنس، کہاں گئی اس کی باتیں؟ یعنی کہ صرف بغض رکھنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اندر سے یعنی کہ رافضیت ہے۔ تو بیسیکلی یہ پیڈ ہے،
یہ میں نے آپ سے کہا نا عنقریب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بھی کھل کے سامنے آئے گا. فضل ہمدرد کا میں کہتا تھا وہ کھل کے سامنے آئے گا. اس نے شیعت کا اعلان کر دیا ہے, میں نے ویڈیو بنائی ہے. اسی طرح یہ بھی اعلان کر دے گا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنا بغض صحابہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ تو ایک حدیث سنا رہا ہے, اسی کتاب کی دوسری حدیث کیوں نہیں سنا رہا؟ کیوں نہیں سنا رہا؟ کیوں؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب سنائے گا تو پھر کراس پڑ جائے گا. کراس پڑے گا تو پھر جو اس کے جن کو یہ خوش کر رہا ہے وہ تو کہیں گے نہیں بھائی یہ تو تم نے غلط کر دیا, تم نے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے نمبر پہ کر دیا. یہ کیا بات ہوگی؟ جبکہ تمہیں تو ہم نے رکھا ہوا ہے کہ بھائی تم رافضیت کو پروموٹ کرو, تمہیں تو پروموٹ کرنا ہے شیعت کو, تو تم کس چکروں میں پڑ گئے ہو؟ یہ ہے اصل وجہ. اور لوگ, مجھے پتا ہے آپ نے نیچے بکواسات ہی کرنی ہے, آپ نے سیکھا ہی بکواس کرنا ہے. آپ کے اسٹوڈنٹ, یہ اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں, سیکھا ہی بکواس کرنا ہے تو آپ نے بکواسات ہی کرنی ہے. اس لیے مجھے آپ کی ذرا برابری پرواہ نہیں ہے, لیکن حق بات بتانے سے نہیں پیچھے ہٹوں گا کہ یہ ایک بیسکلی پکا رافضی جھوٹا انسان ہے اور منافق انسان ہے. یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک طرف آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ان کے بارے میں بتا رہے ہو اور اسی کتاب میں حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے, اور حضرت علی والی حدیث یہ ہر ملٹیپل جگہ پہ بتا چکا ہوا ہے. تو بھائی پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث کیوں نہیں بتاتے؟ وہاں جان نکلتی ہے, دورہ پڑ جاتا ہے, مرگی ہے. اللہ عز و جل اس طرح کے دجالی فتنے, یہ جو صحابہ کا منکر ہے انجینئر محمد علی مرزا, اس جیسے دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہم سب کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.